بابر نے آج الیکشن کمیشن میں جانے ہوئے ہیں. آج مریم اورنگزیب نے تو ریجیکٹ کر دی ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں، کہا کہ ایک طریقہ ہے کوئی ایک کاغذ اور ایک دم پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے اور نام دے دیے جاتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ مسترد کیا ہے آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن میں. دوسرا ساتھ ہی کوشچن ہے، دوسرا آپ نے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، آپ کیا الیکشن کمیشن سے باقاعدہ جا کے تحریری مطالبہ بھی کبھی کیا؟ اگر نہیں تو آج ذرا بتائیے گا کس قسم کا آپ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کو علم ہوگا، ہم نے درخواست دے دی ہے. الیکشن کمیشن نے خود ایک لیٹر جاری کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ پہ، تمام صوبوں کی چیف سیکرٹریز کو بھیجا ہے. اب میں آپ کو انفارم کر دوں، اس دن تبین عدالت کی کارروائی تھی پشاور ہائی کورٹ میں وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوا. میں نے ایک اور پٹیشن کی کہ 10 تاریخ کو ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں پشاور میں، این او سی نہیں دے رہے ہیں. پہلے پشاور ہائی کورٹ نے ہماری ریٹ الاؤ کی کہ جی ان کو کنونشن کرنے دیں. جب ہم نے مانسہرہ میں کنونشن کیا، پولیس وہاں سے کرسیاں اٹھا کے لے گئی اور ورکر کو پکڑا، سارے ناکے جو ہیں انہوں نے لگائے ہوئے تھے. تو ہم تبین عدالت میں گئے، تبین عدالت میں حکام آئے ہوئے تھے. وہاں پہ پھر ہائی کورٹ نے اب چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا ہے کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ میں کہ بھائی آپ کس طرح الیکشن کرائیں گے جب آپ اپنی اقامت میں مدرامت نہیں کر سکتے ہیں. تو اور یہ کیس جو ہیں وہ 7 تاریخ کے لیے مقرر ہے اور انتہائی اہم کیس ہے. اور اس کیس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سے فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں ایک پارٹی جھنڈا نہیں اٹھا سکتی ہے، نکال سکتی ہے. ورکر سارے گرفتار ہیں، چیئرمین گرفتار ہے، وائس چیئرمین گرفتار ہیں، صدر گرفتار ہیں. ہر طرف جو ہیں دینگا مشتی ہمارے خلاف جاری ہیں، لاٹیاں جو ہم پہ برس رہی ہیں. یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، کوئی شخص اپنے ذہن یا علم یا وزڈم کے مطابق اس کو فیئر الیکشن کہے گا؟ یہ پاکستان کو نقصان دینے جا رہے ہیں. پاکستان ایسے الیکشن کا، ہاکس الیکشن کا تعامل نہیں ہو سکتا. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مانگی، نہیں دی. اب ہم نے عوام کے زور پہ اپنی فیلڈ خود ہی بنا لی ہے. لوگوں کو ہم اپنے پرائیویٹ پراپرٹیز میں لے آتے ہیں. پرچے مجھ بھی ہو رہے ہیں، آپ کو علم ہے. جو بھی کنونشن ہوتا ہے پیچھے پرچہ نکل آتا ہے. تو لہذا میں ہر کیس میں عدالتوں میں، ڈی خان بینچ میں، بنو بینچ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، یہی میرا کام آج کل رہ گیا ہے کہ اپنے مقدمے بناتا ہوں اور عدالتوں میں بطور ملزم کھڑا ہوتا ہوں. مروت صاحب، آج جو ہے اکبر بابر صاحب بھی باہر آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ان کو چیلنج کرنا ہے. اس حوالے سے کیا نہیں، اگر چیلنج کرے گا، ان کے پاس کوئی جواز ہوگا تو عدالتوں میں جائے گا، عدالتوں میں ہم دیکھیں گے. میں چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملات میں ملوث نہیں تھا، میں یہ کنونشن کے سلسلے میں ثوابی گیا ہوا تھا، تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. میری ابھی چیئرمین جو نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب سے میں نے ان کو مبارکباد دی. مختصر سی میری بات ہوئی، باقی فون بہت سارے آئے ہیں، میری کس سے بات نہیں ہوئی ہے کہ اصل حالات کیا ہے. مروت صاحب، ایک چیز کہ بلا مقابلہ ایک کینڈیڈیٹ منتخب ہو جاتا ہے کسی پارٹی کا چیئرمین، کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ قانون کیا اس کی حیثیت ہے؟ یہاں پہ تو بس پی ٹی آئی والی تو ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے. مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر کتنی سکت ہے؟ جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور پارٹی سے ہٹایا جا رہا ہے، اس وقت وکلا ہی رہ گئے، تو آپ وکلا کے اندر کتنی سکت ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سکت جو ہیں وہ دار و مدار ہیں ہر شخص کی اپنی ساخت پہ، انرجیز پہ، اس کی گرومنگ پہ. اگر اور ہمت جو ہے نا وہ اپنے اندر سے ہوتی ہے، یہ کوئی دائیں بائیں سے نہیں آتی ہے، نہ کوئی یہاں آپ پہ نازل ہوتی ہے. اگر آدمی اپنے تئیں فیصلہ کر لینا میں نے یہ کام کرنا ہے تو ہمت ہی ہمت ہے. اور اگر آپ لوگوں سے ہمت مانگیں گے نا کہ جی فلاں مجھے کوئی حوصلہ دے گا، یہ لوگوں سے مانگنے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہر شخص نے جس طرح آج عام ورکر آیا تھا، تمام ناکوں کو توڑ کے، تمام لاٹیاں کا کے، ٹیئر گیس کا کے، لیکن جلسے میں پہنچا ہوا تھا. دیر میں آپ نے دیکھا گولیاں چلی ہم پہ، وہاں ٹیئر گیس ہوا ہم پہ، لیکن ہمارے ورکر پہنچ گئے. کل آپ نے مردان میں جا رہا تھا، دیکھا آپ نے وہ مجھے روک رہے تھے، مجھے میرے ساتھ جو ہے زبردستی وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے. میرے روڈ پہ انہوں نے جو ہے وہ خاردار تاری بچھائی ہوئی تھی، لیکن جب میرے اندر یہ ول تھی، اسی طرح دیر میں تیمرگرہ سے شروع ہوئے صاحب آباد تک یہ 2 گھنٹے کا سفر ہم نے ٹیئر گیسوں میں کیا. لیکن ایک ذہن میں تھی نا، 5 میں نے موٹر سائیکل بدلے، 4 گاڑیاں بدلی، لیکن پہنچنا تھا.
تو یہ آپ کی اگر فرم ڈٹرمنیشن ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. آج عوام کے زور پہ چارسدہ، کرک، سوات، بنیر، دیر، یہ ثوابی، مردان، ہر جگہ پہ ہم نے کنونشن کیے. نہ ہمیں ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی دی گئی. کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی ترس کیا ہو کہ کہیں کوئی دہشت گرد. جبکہ میں آپ کو بتا دوں جس کنونشن میں جاتا ہوں مجھے حکام کی طرف سے میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کے پیچھے خودکش آ رہا ہے. اور میں نے کہا کبھی تو ملاقات ہو جائے گی، آنے دو بھائی کو. اچھا بروت صاحب آج میں نے ایک سوال کیا تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن، جب آپ کا وہاں پہ انٹرا پارٹی ہوا، وہاں پہ ایک پولیس افسر آئے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کیوں پکڑتے ہو، کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ ان کا جواب تھا کہ آپ NOC نہیں لیتے، ان کی جو نگران حکومت ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم گرفتار کرنے پہ مجبور ہیں. جی ہاں، وہ NOC جو ہے نا پورے 10 دنوں میں جمعیت علماء اسلام نے 3 جلسے کیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، دیر میں پروگرام کیا انہوں نے، نوشیرہ میں کیا، پشاور میں جلسے کیے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے 8 ایونٹ ہوئے. یہ 10 دنوں کی بات بتا رہا ہوں. اس دن میں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی بتایا. ANP کے جلسے جاری ہیں، سب کو NOC مل رہے ہیں، بس ہمارے لیے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے. تو اپنے جیب بھی یہی رکھیں. مروت صاحب ایک سوال ہے، پارٹی مشکلات کا شکار ہے، خان صاحب بند ہے، وائس چیئرمین بھی بند ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وکلا کے اندر دھڑے بندی کی جا رہی ہے. دھڑے بندی تو پہلے سے تھی، وہ کون کیا کرائے گا؟ مل بیٹھ کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مل بیٹھ کے تمام وکلا کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے تو بہتر نہیں ہوگا پارٹی کے لیے؟ دیکھیے میری عرض سن لیں. یہ وکلا بڑی مشکل مخلوق ہے. ان کی دھڑے بندی جو ہے نا قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پشاور کے اندر کنونشن کیا، وہاں پہ انٹر پارٹی الیکشنز کروائے. پاکستان کا سب سے پرانا جو شہر ہے وہ اس ٹائم لاہور ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں. تو اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ پنجاب سے آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے، حمایت ختم ہوگی اور KPK میں ابھی برقرار ہے؟ کہیں یہ میسج دیکھیں KP میں ہمیں یہ کم از کم ایک مارل سی اسٹرینتھ تھی کہ جی چونکہ وہ جو علاقہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ وہاں پہ پاپولیرٹی ہے، ورکر تھے، اور ہمیں اندیشے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے تئیں اپنی وزڈم کے مطابق ایک وینیو چوز کیا. اور یہ پارٹی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جس کا الیکشن کمیشن یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. عبدل صاحب، پارٹی کے خلاف جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیتے ہیں. لیگل ٹیم یہ بھی کہتی ہے کہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں. دوسری جانب آپ سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، کل خط بھی لکھا گیا. کیا آپ کو سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے؟ اب امید تو ہم لگائے بیٹھے ہیں، دینے والے پہ ہیں کہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اب یہ نہ پوچھنا کہ کیا. مروت صاحب اب تک کتنے مقدمے آپ کے ہو چکے ہیں؟ اب تک کی جتنی کمپین کر رہے ہیں مقدمات کی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی 18 مقدمے میرے خلاف اللہ کے فضل و کرم سے اور مہربانوں کی مہربانی سے درج ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو مجھے معلوم ہے یا جن میں نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے، اب کوئی اننون ہوئے ہیں، خفیہ رکھے ہیں. میں عنقریب دوبارہ ریٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے پشاور ہائی کورٹ میں یہ ریٹ کی کہ مجھے تمام میرے خلاف مقدمات کی تفصیل دی جائے. وہ ڈسپوز آف ہو گئی. اس دوران ضرور انہوں نے کچھ خفیہ رکھے ہوں گے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے. یہ بتائیے چیئرمین PTI کی اڈیالہ جیل میں کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اس حوالے سے کس سے چل رہی ہے؟ کچھ ملاقات ہوئی ہے کسی سے؟ کچھ آفر کیا گیا؟ جی یہ تو جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں یہ ریومرز اور میڈیا خبریں چلا رہے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ سب ریومرز ہے اور جھوٹ ہے. خان صاحب سے کوئی تب مل سکے گا جب وہ اس کی اجازت دیں گے. تو انہوں نے نہ کسی کو اجازت دی ہے نہ وہ ملنا چاہتے ہیں. مروت صاحب، پرویز خٹک نے بھی آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کیا، کیا جواب دیتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ نے پہلے ایک اور بھی نام بتایا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا. پہلے پرویز خٹک کو کر رہے ہیں. نہیں، دونوں کو اکٹھے کرتے ہیں نا، ایک ہی. گزارش یہ ہے کہ وہ مریم اورنگزیب ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں. بھائی آپ کی پارٹی میں کس زمانے میں کبھی کوئی الیکشن ہوئے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی بھی کرا دے؟ ان کو خان کو چیئرمینی سے ہٹانا تھا تو ہمیں حکم نامہ جاری کر دیا. کبھی جناب یہ جو بال گوپال صاحب ہے، اپنا ساری میاں نواز شریف صاحب ہے،
ان کو بھی کہیں نا کہ آپ بھی کریں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں سکھا رہی ہیں. اور آپ نے دوسری بات کی, ان کو تو ماشاءاللہ انٹرا پارٹی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بھی ہو گئے, آپ بھی ہو گئے, اور آپ بھی ہو گئے. ایک بات تو آپ نے اپنے جو آج چیئرمین ہیں, کیا ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں؟ میڈیا میں ابھی تک آپ نے مبارکباد وہاں دی ہوگی, یہاں پریس کانفرنس میں. اور دوسرا, اب عمران خان کو, کیونکہ پہلے تو چیئرمین پی ٹی اے لکھتے تھے, اب ہم آج سے کیا لکھنا شروع کریں؟ نام ہی کافی ہے. آپ نے کہا نا, ہم بیرسٹر گور صاحب ہمارے منتخب چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور پاکستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ نو منتخب چیئرمین جو ہیں خان کی وزڈم, خان کی پالیسی اور خان کے کاس کے ساتھ اس کے مطابق جو ہیں پارٹی کو آگے لے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم پوری حمایت, پوری اسٹرینتھ کے ساتھ بیرسٹر گور کے پشت پہ موجود ہیں. ہم سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایک ٹیم ورک میں ہم چلیں گے. کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, اور ہمیں بہت ساری توقعات. بیرسٹر گور انتہائی میچور, ڈسنٹ, پڑھا لکھا آدمی ہے, اور میری طرح تو وہ ہے ہی نہیں کہ غصہ ہو جائے. وہ تو جناب غصہ دلاؤ گے بھی تو غصہ نہیں ہوتا ہے. تو لہذا یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کی امیدیں وابستہ ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ باقی جگہوں سے بھی امیدیں وابستہ ہیں یا وہ ٹوٹ؟ دیکھیے, آپ سب سن لیں اور پورا پاکستان سن لیں. پاکستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کی ذمہ دار عدالتیں ہیں. یہ ان کا کام تھا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ دیتے. روزانہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمیں تاریخوں پہ تاریخیں مل رہی ہے. کب عملی کام ہوگا؟ ہر ایک آرڈر کسی بھی عدالت کا جاری کردہ جو ہے پامال ہوا ہے, لیکن آج تک کسی ایک ڈی آئی جی, آئی جی, ڈی پی او کو یا ڈی سی کو جیل بھیجا گیا. تو لہذا اس فستائیت کی ذمہ دار سپیریئر جوڈیشری ہے. ہمیں چند جگہوں سے انصاف بھی ملا ہے جس کی ہم ستائش کرتے ہیں, لیکن بحیثیت ادارہ پاکستانیوں کی بنیادی حقوق کو ڈیفینڈ کرنے میں عدلیہ بری طرح ناکام رہا ہے. اچھا ملک صاحب بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب جانے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے. مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ہم پنجاب سے 125 سے 130 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوں گے. آپ لوگ کتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہیں؟ دیکھیں, وہ مریم کس نے یہ کہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے. مریم نواز صاحبہ بلدیاتی میں تو شاید لے لے پنجاب میں, لیکن قومی اور صوبائی, قومی میں اتنے سیٹیں لینا, نواز شریف صاحب اپنی سیٹ کے لیے بلوچستان میں پر تول رہا ہے. وہ بلوچستان کیے ہوئے ہیں, اپنے لیے سیٹ ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پنجاب لاہور سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا, دیکھیں آپ سب یہ بات سن لیں, خان کی بھی خدشات ہیں اور ہمارے بھی. کے پی کو اٹھتا دیکھ کے اب یہ الیکشن کو جو ہے پوسٹ پون کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی بھی جواز آ سکتا ہے, کوئی بھی بہانہ آ سکتا ہے. تو لہذا اگر الیکشن پوسٹ پون ہوتے ہیں تو یہ جناب علی, یہ جو نون ہے اور ان کے جو ہواری ہیں, ان کو جو ہے مزید یہ حکومت دے گی جو کیئر ٹیکر, اور کیئر ٹیکر کے بارے میں بھی سن لیں. یہ کیئر ٹیکر جو ہیں اپنی تمام اخلاقی اور آئینی اور قانونی جو جسٹیفیکیشن ہے لوز کر چکے ہیں. کبھی 9 مہینے بھی کیئر ٹیکر رہے ہیں پاکستان میں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور اختیارات کیا استعمال کر رہے ہیں, نون کا تحفظ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور ہمارے پیچھے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. تو لہذا یہ بھی تو دیکھ لیں, عدالتوں کو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے یا کے پی ہے یا سندھ میں, بلوچستان میں, یہ کس قانون کے تحت بیٹھے ہیں. جو قانون سے آگاہ لوگ ہیں ان کو علم ہے کہ یہ بالکل لاقانونیت ہے, کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور یہ حضرات بیٹھے ہوئے اختیارات بھی استعمال کر رہے ہیں ملک میں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تباہی الملوکی ہے. اچھا شیر افضل مربت صاحب, آپ بظاہر تو پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں, لیکن پارٹی کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ کو اس میں ظاہری طور پہ شامل نہیں کیا جاتا. نامینیشن کا اعلان ہوتا ہے, سینئر نائب صدر وہاں پہ موجود نہیں ہوتے, صدر جیل کے اندر ہے, چیئرمین کو چیئرمین جیل کے اندر ہے. پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر غدار موجود ہیں. وہ غدار کون ہے؟ آپ ان کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں جب آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں,
जब उनका नाम ले सकते हैं तो पार्टी के गद्दारों पर का नाम लेने से आपको किसने रोका? मैंने तो माशाल्लाह गद्दारों के नाम बताए हुए हैं, आप भूल गए। नंबर 1। नंबर 2 बात ये, कौन सा हम फैसले हैं, कौन सा नहीं, आप फिर देख लेना। हाँ जी, और क्यों बता दूं? सुने तो सही ना, एक दफा देखे आदमी नाम बोलता है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम फैसलों में मैं मौजूद होता हूं। जब चेयरमैन का फैसला हो रहा था, इससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है? मैं मौजूद था। ऐसा कौन सा फैसला है जिसकी आप निशानदेही करें जिसमें मैं मौजूद नहीं था? खान का कोई भी फैसला हो, और ये खान जिस पे भी हाथ रखेंगे, हम खान के हुक्म को बिल्कुल मिनो अन फॉलो करेंगे। किसी को तकलीफ होती है तो परवाह नहीं है।